الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آپ کے سامنے نامہ پارہ سورۃ انفال کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، التجا اور درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گناہ گار کو اس آیت کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کے بعد اللہ کریم مجھے آپ کو بلکہ سارے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 14 اگست کے حوالے سے آج پوری پاکستانی قوم اس دن کو منا رہی ہے، اور یقیناً یہ دن آزادی پاکستان کا دن ہے۔ یقیناً جو اس قوم کے لیے ایک خوشی کا دن ہے، لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ کچھ باتوں کو ہمیں سوچنا بھی ہوگا کہ جس وطن پہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جس سرزمین کے اوپر ہم اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، یہ وطن ہمیں کس طریقے سے حاصل ہوا؟ بآسانی مل گیا یا اس کے لیے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تحریک پاکستان جس وقت اپنی حرکت کے اندر آئی اور جس وقت اس تحریک کا آغاز کیا گیا، یقیناً مشکل ترین حالات تھے، مشکل سے مشکل لمحات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس الگ ریاست کو قائم کرنے کے لیے بے انتہا قربانیاں دی گئیں، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم وطن پاکستان عطا کیا۔ اب دیکھیں نا، ہر ایک کے اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں۔ بحیثیت ایک پاکستانی قوم کے یہ خوشی کا دن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان قربانیوں کو نہیں بلا سکتے کہ جو قربانیاں اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے دی گئیں، کہ کس طریقے سے وطن سے بے وطن ہوئے، کس طریقے سے وہ طاغوتی طاقتوں کی عدالتوں کے اندر ڈٹ کر انہوں نے پاکستان کے موقف کو بیان کیا۔ یقیناً آج یہ ممبر کے اوپر یا تقریروں کے اندر اس بات کو بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن وہ حالات انتہائی مشکل ترین تھے کہ جن حالات کے اندر آزاد ریاست پاکستان کو حاصل کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اور ان قربانیوں کا مقصد کیا تھا؟ کیا اداروں کو قائم کرنا چاہتے تھے یا زیادہ مساجد کو بنانا مقصد تھا؟ اصل مقصد تحریک پاکستان کا یہی تھا
کہ الگ ریاست بنا کے ہم آزادانہ طور کے اوپر اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ اس وقت کی فضاؤں میں جو نعرہ گونج رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، صرف یہی تھا، لا الہ الا اللہ، کہ ہم کسی کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم کسی کے ماتحت رہتے ہوئے اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتے۔ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر اس بات کا یہ جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ ہم الگ ریاست کو بنا کر اس کے اندر آزادانہ طور کے اوپر اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اور یہ بات بھی قابل غور بھی ہے اور قابل فخر بھی ہے کہ اس سرزمین کو جو حاصل کیا گیا ہے، جس تحریک کی بنیاد کے اوپر دنیا کے اندر اور بھی کئی خطے تھے جو آزاد ہوئے، لیکن تحریک پاکستان وہ واحد تحریک ہے کہ جس کو اسلام کے نفاذ کے لیے اور اسلام کے نام کے اوپر اس وطن کو حاصل کیا گیا۔ اور یقیناً یہ تحریک آج سے 1400 سال پہلے اس تحریک کا نقشہ کھینچ رہی تھی جو مسلمان مکی دور کے اندر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اس وقت جو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم نازل ہوا، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ آزادانہ طور کے اوپر الگ ریاست کے اندر ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ مکی دور مسلمانوں کے لیے مشکل تر دور تھا، ہر طرف سے ظلم و ستم، لا الہ الا اللہ کو کہنا موت کو سینے سے لگانے کے برابر تھا۔ اگر یہی مقصد اتنا آسان ہوتا، کیوں یہ اشارہ اس لیے کیا ہے کہ اس وقت کی تحریک کا مقصد بھی لا الہ الا اللہ تھا۔ پاکستان کی تحریک کا مقصد بھی کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے، حاکم سے لے کے عام آدمی تک کی زندگی کے اندر اسلام نافذ ہو، اسلام کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزارے۔ لیکن وہی بات کہ جہاں ہم اس دن کی خوشی منا رہے ہیں، یہ ہمارے ذہن کے اندر ہو، یہ اتنی آسانی سے تحریکیں کامیاب نہیں ہوتی، یہ اتنی آسانی سے پھولوں کی سیج کے اوپر یہ ہمیں وطن حاصل نہیں ہوا۔ یہ اس تحریک کو دہرایا جا رہا تھا جو مکی دور کے اندر مسلمان وطن سے بے وطن ہو کے مدینہ کی طرف رخ کر رہا تھا۔ مدینہ کی طرف رخ کیوں کیا؟ کیوں وطن سے بے وطن ہوا؟ کیوں اتنے ظلم و ستم کو برداشت کیا؟ کیوں یہ ساری کی ساری جائیدادوں کو مکہ کے اندر چھوڑ دیا کہ ہم مکمل طور کے اوپر اسلام کے اوپر عمل کرنے والے اور بآزادی طور کے اوپر ہم اسلام کے نفاذ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں؟ تو تحریک پاکستان کا بھی مقصد یہی تھا کہ ہماری زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان قربانیوں کے بدلے ہمیں یہ وطن عزیز دیا۔ لیکن یہ بات ذہن کے اندر ہو کہ آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ محض اپنی خواہش کے مطابق میں پاکستان کی خوشی کو منا لوں گا تو میں نے پاکستان کا حق ادا کر دیا۔ نہ بھائی، اس کے پیچھے دیکھو تو صحیح، اس وقت کی فضاؤں میں جو لا الہ الا اللہ تھا وہ کہنا کوئی آسان نہیں تھا۔ ہاں جی، اس وقت پوری لوگ انسانیت اس لا الہ الا اللہ کے مخالف تھے، اس تحریک کے مخالف تھے، لوگ اس تحریک کو دبانا چاہتے تھے۔ جو بھی اس چیز کا نام لیتا، قتل انسانیت عام ہو رہی تھی، لوگوں کو سولی کو پلٹکایا جا رہا تھا کہ تم الگ ریاست کا نام نہیں لے سکتے، تم قیام پاکستان کی بات نہیں کر سکتے، تم پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہیں لگا سکتے۔ تو بھائی دیکھے تو صحیح کہ اس وطن کی بنیادوں میں ہمارے بڑوں کی قربانی کا خون شامل ہے جو اللہ کبھی رائے گاہ نہیں ہونے دے گا۔ لیکن جو اب ذمہ داری ہمارے اوپر آئی ہے تو ہم نے کیا محض اپنی خواہش سے اس قیام پاکستان کی خوشی کو منا کے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، دشمن آج بھی وہی سوچ رکھے ہوئے ہے اور چاروں طرف سے پاکستان کا گھیراؤ کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس بڑھتے ہوئے اسلام کو، کیوں ان کے ذہن کے اندر ہے کہ اس وطن عزیز کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر لیا گیا ہے، یہی اسلام کا مرکز بنے گا، اور ان کو یہ چیز بڑی کھٹک رہی ہے۔ اس لیے دشمن ہر طرح سے حربہ استعمال کر رہا ہے، ہر قسم کی کوشش یہ کر رہا ہے
کہ کسی طریقے سے پاکستان کے نام کو مٹایا جا سکے، لیکن یہ اس کی بھول ہے، کیوں جس کی رگوں کے اندر خون لا الہ الا اللہ کے لیے بہا ہو، دنیا کی کوئی طاقت پھر اس سرزمین اور خطے کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو بہرحال یہ لا الہ الا اللہ کہنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تسبیح کے دانوں کے اوپر بولنا آسان ہو سکتا ہے، اپنے اشعار کے اندر اس کا اظہار کرنا آسان ہو سکتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کہنا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ جو مکی دور کے اندر تحریک چلی اس کا مقصد بھی لا الہ الا اللہ، اور جو پاکستان کی تحریک چلی اس کا مقصد بھی لا الہ الا اللہ، اور یہی مقصد انسانیت بھی ہے۔ کیا کہ کسی کی بندگی کو ہم قبول نہیں کریں گے، صرف ایک اللہ کی بندگی کے اندر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور تمام کے تمام انبیاء کی دعوت کا پہلا نقطہ کیا تھا؟ ہر نبی نے اپنا تعارف بعد میں کرایا، سب سے پہلے کہا لا الہ الا اللہ، چاہے وہ قوم عاد تھی یا قوم سمود تھے یا قوم شعیب تھی یا قوم نوح تھی یا قوم لوط تھی، ہر پیغمبر نے اپنی ذات کا تعارف بعد میں، پہلے ان کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا۔ تو تحریک پاکستان مقصد انسانیت ہے، تحریک پاکستان کا جو مقصد تھا وہی انسانیت کا مقصد ہے کہ ہماری زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق ہو۔ اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی صحراؤں کے اوپر کیوں ان کے اوپر وزنی پتھر رکھ کے ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا جاتا؟ اگر یہی لا الہ الا اللہ اتنا آسان ہوتا تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کیوں بند کیا جاتا؟ اگر لا الہ الا اللہ اتنا آسان ہوتا تو 70 صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے کیوں میدان احد کے اندر پیش کیے جاتے؟ اگر لا الہ الا اللہ اتنا ہی آسان تھا جیسا کہ ہم نے سمجھا ہے تو کیوں طائف کی زمین میرے نبی کے خون سے رنگین ہوتی؟ تو معلوم ہوا یہ لا الہ الا اللہ کہنا اور بات ہے، اور پھر اس کو مان کر اس کو نافذ کرنا یہ اور چیز ہے۔ تو آج یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارے بڑوں نے جانوں کے قربانی دے کر نذرانے پیش کر کے یہ وطن عزیز تو دے دیا ہے، لیکن اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو لا الہ الا اللہ کے مطابق گزاریں۔ یہ ایک حکمران کی ذمہ داری بھی وہی ہے، اور اسی طرح ہر وہ نوجوان، ہر پاکستانی بحیثیت ایک پاکستانی قوم ہونے کے ہمیں اس مقصد کو یاد کرنا پڑے گا اور رکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ ہم نے اس کو بڑا آسان لیا ہے، وہی بات کہ ہندوستان سے ہم الگ تو ہو گئے، بدنی طور کے اوپر آزاد ہو گئے، لیکن یقین کیجئے ابھی تک ہمارے رسم و رواج وہی ہندوانہ چل رہے ہیں، ہماری خوشیوں کے اندر بھی وہی چیزیں شامل ہیں، ہمارے غموں کے اندر وہی ابھی چیزیں چل رہی ہیں۔ حالانکہ آزادی کا مقصد محض بدنی طور کے اوپر آزاد نہیں ہونا تھا، محض جسمانی طور کے اوپر آزاد نہیں ہونا تھا، مقصد یہ تھا کہ ہمارے عقائد، مسلمان کے نظریات، مسلمان کی سوچ، مسلمان کی فکر کافر سے الگ ہے۔ کیوں؟ مومن اور کافر کی سوچ میں کیا فرق نہیں ہے وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان، تو پھر مومن اتنا قیمتی کیوں بن جاتا ہے؟ کیوں؟ اس کے اندر جب لا الہ الا اللہ داخل ہوتا ہے۔ تو بھئی ہمیں اپنے مقصد پاکستان کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے کہ ہم نے اس وطن عزیز کو لا الہ الا اللہ کے لیے لیا تھا، اور ہر ایک کو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہوگی، تبھی اسی کے اندر ہمارے ملک کی بھی بقا ہے، اور اسی کے اندر ہمارا جو ایک وطن عزیز ہے وہ محفوظ رہ سکتا ہے، جب ہم اپنے مقصد کو پہچانتے ہوئے اپنی زندگی کو اس لا الہ الا اللہ کے مطابق گزاریں گے۔ آج رسمی طور کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں، انفرادی طور کے اوپر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانی قوم ہیں، باعزت قوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بحیثیت ایک قوم ہونے کے ہمارے اوپر کافرانہ جو حاکم ہیں، ہاں جی، وہ ہمارے اوپر اس حد تک غالب آ چکے ہیں کہ ہم ان کے ایک جال کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ آزادی نام کی نظر آ رہی ہے، اپنی طور کے اوپر ابھی تک پاکستان کے اندر رہنے والی قوم مغلوبیت کی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ تبھی ہوگا کہ جب انفرادی طور کے اوپر ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے گا کہ میری زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق ہو، کیونکہ فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے، اور پھر مسلمان کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں نا، اب بھی ہم اپنے وطن عزیز کی خوشی کے اندر دن منا رہے ہیں، لیکن ہمارے رسم و رواج سارے وہی ہیں جو غیر مسلموں کے ہیں۔
بھائی جن سے ہم نے اپنی جان کو چھڑایا پھر بھی ان کے رسم و رواج، آج بھی ہماری زندگیوں کے اندر وہی کلچر، وہی تہذیب، تو پھر ہم نے کیسی آزادی حاصل کی ہے؟